پورے ساتھ کیوں بلایا ہے؟ کہا تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ جتنے لاشیں پڑے ہیں ان پر گھوڑے دوڑا دو۔ یہ جنازے اٹھائے جا رہے تھے، ہر لاش کا وارث آ رہا تھا۔ علی اکبر موجود ہے، نہ حبیب ابن مطہر موجود ہے۔ بابا کربلا ارے سمر دے خنجر دے پار زہرا دو کے آلے سے کبے او میں چکیاں پیس کے پالے اسی کی بے حد کر دے تو چاوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العرضین امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار ہماری ان قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرمائے۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے،
آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے۔ پروردگار منتقم خون حسینی امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرمائے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ عزیز محترم، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق پوری دنیا میں عشرہ محرم امن و امان کے ساتھ گزرا، بالخصوص ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر۔ خدا کرے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ امن رہے، خدا کرے کہ بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بالخصوص مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جس جگہ پر بھی ہوں وہ زندگی بسر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً شکر پروردگار کہ آج 14واں سالانہ عشرہ مجالس اردو زبان کا حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر، اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ عزاداری جو کہ سچے بھائی کا ایک کلام تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری رہے۔ خدا کرے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ نسلاً بعد نسلاً قائم اور دائم رہے، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک باقیات و صالحات کی طرح ہے، اور یہ بھی واقعاً صدقۃ جاریہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے امام حسین کے صدقے میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیز محترم، عشرے کا موضوع، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان جس آیت کا انتخاب کرے اسی کے گرد میں مطالب کا حق ادا کر سکے۔ خلاصہ ایک ریویو، 2-3 گزارشات آج کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پروردگار حکم دیتا ہے عدالت کا، اور عدالت جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے معاشرے کے نظم و ضبط کے لیے۔ اور بائی دا وے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عدالت کی بات ہے، مساوات کی بات نہیں ہے، برابری نہیں، جسٹس، جو جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال یوں ہے کہ اگر کسی نے 100 روپیہ یا $100 جو ہے نا وہ لے لیا، اب وہ قاضی کے پاس جائیں تو قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 50 تم رکھ لو 50 اسے دے دو، بلکہ جس کا ہے اسے دیا جائے گا، جس کا نہیں ہے اس سے لیا جائے گا، اسے عدالت کہتے ہیں۔ تو عدالت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بہرحال، اور عدالت جو ہے وہ صرف قاضی کے جسٹس کا نام نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر عدالت سے کام لینا ہو، تو بہت وسیع ٹاپک ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتا ہے چونکہ خدا عادل ہے، اللہ رب العزت احسان نیکی کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ایتاء ذی القربی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ جو صلہ رحمی ہے اس پر میں بس 1-2 گزارشات پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ صلہ رحمی پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ میں آج چونکہ اس آیت کو انتخاب کیا تھا تو میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ کے اور میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، یعنی شیطان کو کامیاب نہ ہونے دے۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، وہ تم سے تعلق توڑنا چاہتے ہو، تم جوڑنے کی کوشش کرو۔
ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک زندگی دی، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، آج کے زمانے میں 100 سال سے نیچے یہ ایوریج جو لائف ہے وہ 65-70 تک تقریباً جو ہے نا وہ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر میں اضافہ کروا لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ عرض کی کہ ابن رسول اللہ تھوڑی سی وضاحت فرما دے کہ اگر 70 سال ہے تو 75 کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ 70 ہے تو 65 کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی وضاحت فرمائی تو اس میں کیا تھا؟ کہا سب سے بڑا یہی صلہ رحمی اور قطع رحمی ہے، کہ جب تم قطع رحمی کرتے ہو تو عمر کم ہو جاتی ہے، جب تم صلہ رحمی کرتے ہو تو عمر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہو تو آپ کو چھٹی مل جائے گی، جا کر کہیں کہ میں بیمار ہوں، میری ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہے، تو دنیا میں کہیں پر ہو وہ کہتے ہیں بالکل جاؤ، پرائورٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جینا چاہتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، جو آپ کو پسند ہوتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، چونکہ آپ جینا چاہتے ہیں۔ لوگ آپریشن کرواتے ہیں چونکہ جینا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پیسے دیتے ہیں جینا چاہتے ہیں، باہر کے ملک میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے چونکہ جینا چاہتے ہیں، اور جو پرسکرائب کر دیا جاتا ہے، جو میڈیسن بتائی جاتی ہے وہ کھاتے ہیں ٹائم پر چونکہ جینا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ زندگی طولانی ہو، دعائیں کروائی جاتی ہیں کہ مولانا دعا کیجئے پروردگار طول عمر بابرکت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی دعا ہی انسان کے جینے کی ہوتی ہے۔ 90 سال کا بھی دادا آپ کا نانا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی دعا کروائی جاتی ہے۔ آقا میرا نانا بیمار ہے، میں نے پوچھا عمر کیا کہ 90 سال، دعا کیجئے پروردگار 100 سال اسے زندگی عطا فرمائے۔ جو 100 کا ہوگا وہ کہے گا اللہ کرے کہ 105 کا ہو جائے۔ ایسے ہی نا میرے بھائی، ہر کوئی جینا چاہتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور جب جینا چاہتے ہو تو پورا جتن کرتے ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ میڈیسن لیتے ہو، آپ پیسہ خرچ کرتے ہو، آپ کھانے میں احتیاط کرتے ہو، پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتے ہو، قربانی دیتے ہو نا میرے بھائی۔ امام صادق نے کیا فرمایا ہے؟ تمہیں نسخہ دیا ہے۔ کون سا نسخہ دیا ہے؟ کہا اگر عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ جس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کے، اپنے بھائی کے، اپنے کزن کے، اپنی پھوپھو کے گھر کی طرف جا رہا ہو اور اس سے پوچھا جائے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو اسے چاہیے وہ کہے اپنی عمر بڑھوانے جا رہا ہوں۔ صلہ رحمی کرو گے تو عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بالعکس کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ 70 سال کی عمر تھی، کاٹ دی، اپنے ہاتھوں سے انسان کاٹتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ انسان کو پتہ نہیں تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال ایک وسیع ٹاپک ہے صلہ رحمی، اس پر توجہ کرنی چاہیے انسان کو۔ گارنٹی ہے، امام صادق ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بالخصوص اگر انسان صلہ رحمی کرے، اور قطع رحمی سے اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ صدقات اسی طرح سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بہرحال نیکی کا حکم دیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا بھی جو تھا کہ انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد رسول اللہ ان اريد اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب میں جو یہ ایک پورے کا پورا ربط ہے کہ اللہ رب العزت کی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے ائمہ علیہ السلام، انبیاء کی ڈیوٹی ذمہ داری تھی، اور ائمہ علیہ السلام نے پوری کوشش کی ہے احیاء خواہشات پروردگار، کہ جو احکامات ان کی عملی تفصیل اور گائیڈ لائن دی جائے، یہ لطف ہے۔ اور اب کربلا کو اگر اسی تناظر میں دیکھیں گے تو جو احکامات الہی ان کے پیرلل چل رہا ہے، یعنی قد اقمت الصلاۃ، اتیت الزکوٰۃ، امرت بالمعروف ونہی عن المنکر، بالکل پیرلل احکامات الہی کے مطابق ہے۔ اب عزیزان محترم آگے آتے ہیں، چونکہ آج 11 محرم بھی ہے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے الحمدللہ کل عاشور کربلا میں گزارا، جو پہلی دفعہ آئے ہیں، جو بار بار آ رہے ہیں، خدا کرے کہ بار بار توفیق نصیب ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایام اعزاء کے اندر جو مجالس ہیں اس میں کچھ حصہ مختص ہونا چاہیے
کہ جس میں ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں کہ جس سے معلومات میں اضافہ اور کنفیوژنز دور ہوں. اب میں ایک دو باتیں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, آپ نے تو دیکھ لیا نا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو. وہ ڈیفینیٹلی جو لوگ کربلا نہیں آئے وہ یہ پوچھتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آقا یہ جو ظہر کے بعد دوڑتے ہوئے لوگ آتے ہیں, یہ کون ہیں, یہ کیوں دوڑتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں؟ رکضہ تواریج. اب کل آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے. تو ایک تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہ رکضہ تواریج ہے کیا, کہاں سے شروع ہوا, تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, پھر ایک دو باتیں ہوں. عزیز محترم, لیکن میں یہاں سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا. ہمارے بزرگوں کو چاہیے اور ہمارے جوانوں کو چاہیے, لیکن اگر جوان نہ بھی پوچھے تب بھی ہمارے بزرگوں کو چاہیے جو بھی مراسم عزاداری ہیں, ٹریڈیشنز آف عزاداری, ہر علاقے کے مختلف ہوتے ہیں نا کلچر کے حساب سے. کچھ لوکل کلچر کے حساب سے ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتے. تو آپ جب کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا, ہمارے خطبہ کو بھی چاہیے کہ 10 منٹ 15 منٹ اس بات پہ لگایا کریں کہ دنیا کو بتائیں ان کی وجوہات کیا ہیں, کہاں سے شروع ہوئے, اس کے اندر پیغام کیا ہے, وجہ کیا ہے, تاکہ کنفیوژن دور ہو. اب ظاہر ہے ایک کلچر ہے, اس میں ایک چیز جو ہے وہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ایک دوسرے کلچر میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جتنی بھی رسومات ہیں اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں, کہاں سے شروع ہوا, کب شروع ہوا, کیوں شروع ہوا. اچھا, اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر ریویو کر سکیں گے کہ کسے پررنگ کرنا ہے, کسے کم رنگ کرنا ہے. ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوں جن کو پرائرٹی میں رکھنا ہے, ہم نے پررنگ کرنا ہے, افیکٹو ہے, مؤثر ہے, اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ جن کو جاری رکھیں. میں اس کے حق میں نہیں کہ ختم کر دیں, لیکن ہو سکتا ہے اسے کم رنگ کرنا ہو, اس کا آج کے زمانے میں اتنا فائدہ نہ ہو, اور ہو سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کا خدا نہ خواستہ الٹا نقصان بھی ہو. تو ریویو کرنے میں کیا حرج ہے؟ انسان بیٹھ کر غور و فکر کرے کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں, یہ جو رسومات ہیں, جب آپ پوچھیں گے بزرگوں سے کہ بابا یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ بتائیں گے کہ بیٹا ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا, اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. مثال کے طور پر دشمن کیا کہتا ہے ہمیں, یہ پاکستان کی مثال دیتا ہوں, جو سب سے بڑا مطالبہ ہے دشمنان عزاداری سید الشہداء کا, وہ کیا ہے؟ لکھ کے مطالبہ کیا ہوا انہوں نے گورنمنٹ سے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ان سے کہو کہ 4 دیواری میں مجلسیں کریں. اچھا, ہم کرتے ہیں نا 8 محرم تک, 6 محرم تک, 5 محرم تک امام بارگاہوں کے اندر مجالس ہوتی ہیں. ابھی ہم حرم کے اندر بیٹھ کر مجلس کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھروں میں مجلس ہوتی ہے, امام بارگاہوں میں مجلس ہوتی ہے. اچھا, ہم کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لاتے نا, جو آئے گا وہ مجلس میں شرکت کرے گا, ایسے ہی ہے. لیکن پھر 8, 9, 10 کو اور بالخصوص 10 محرم کو ہم اپنے امام بارگاہ سے تعزیہ لے کے نکلتے ہیں, ذوالجلال لے کے نکلتے ہیں, ننگے پاؤں نکلتے ہیں, گریبان چاہ کر کے نکلتے ہیں, سر میں خاک ڈال کے نکلتے ہیں, سیاہ لباس پہن کر نکلتے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں, خواتین کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں. کوئی کتنا بڑا خان صاحب ہو, نواب صاحب ہو, سید ہو, سردار ہو, تاجر ہو, امیر ہو, غریب ہو, مشہور ہو, اداکار ہو, سارے کے سارے جلوس میں آتے ہیں نا, اور جلوس لے کر گلیوں بازاروں میں جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب آپ مجلس گھر میں کر رہے ہو, 8 دن 9 دن کر رہے ہو, یہ 10 محرم کو جلوس لے کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذوالجلال لے کر بازاروں میں کیوں آتے ہو؟ یہ تابوت جو شبیہ زیارت ہوتی ہے اسے اٹھا کر کیوں گلیوں بازاروں میں آتے ہو؟ میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اب یہ بھی زبان سوال کر سکتا ہے نا میرے بھائی. تو دنیا کو ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سنو, مجلسیں کرتے ہیں ہم اپنے لیے, جلوس کرتے ہیں تمہارے لیے, تاکہ اتمام حجت کر سکے. قیامت کے دن یہ نہ کہنا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کربلا ہوا کیا تھا. کوئی ہے جو کہے مجھے پتہ نہیں چلا؟ ہم جلوس لے کر جاتے ہیں دنیا کو بتانے دکھانے کے لیے.
وہ اپنے لیے یہ دوسروں کے لیے، وہ انفرادی ہے یہ اجتماعی ہے، اگرچہ یہ بھی انفرادی نہیں ہے لیکن یہ اجتماعی ہے اپنوں کے لیے۔ جو مجلس حسین میں آئے گا وہ سنے گا، اس کو ہم بتائیں گے۔ ماتم کر لیا، سینہ زنی کر لی، عبادت کی ہے، لیکن اب ہم نے اتمام حجت کرنا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے شیعہ قوم ہے کون۔ تم ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ توہین کرنے والے ہیں، تو جوان ہم سے سوال کرے نا کہ یہ ذوالجناح ہے کیا؟ جانور ہے، گھوڑا ہے، آج کے دور کا ہے، یہ کربلا والا نہیں ہے، اور ضروری نہیں اسی ذوالجناح کی نسل میں سے ہو، لیکن یہ شبیہ ذوالجناح ہے۔ ہم دنیا کو اس کا احترام کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو ہم وہ ہیں کہ جس جانور نے بھی آل محمد سے وفا کی ہے، ہم ان کی نسلوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر جانور نے بھی آل محمد سے وفا کی ہو، دنیا کے سامنے چوم کے بتاتے ہیں یہ ہے شیعہ قوم۔ یہ پیغام ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ مجلس کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہے اس کی۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ حق و باطل میں تمیز، حسینی کون ہے یزیدی کون ہے، تاکہ پتہ چل سکے نا۔ ہم اعلان کرتے ہیں مولا یزیدیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم حسینی ہیں، حسین والے ہیں۔ اس لشکر کی سیاہی کا حصہ بن جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کالا لباس پہن کر شرکت کر لینا، شریک ہو جانا کافی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، رغزہ تواریخ، اس کی بھی وجوہات ہیں، کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، پیغام پہنچے، کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تواریخ منطقہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایریا ہے، ایک شہر ہے، ٹاؤن، قصبہ، یہاں سے کچھ 20-25 کلومیٹر دور ہوگا تواریخ۔ اچھا، ویسے یہ انگلش کا لفظ تھا اور ایسے ہوتے ہوتے ٹو وے ریچ، یعنی وہ جگہ جہاں پر دو راستے آ کر ملتے ہوں، ٹو وے ریچ، لیکن بمور زمان ہو گیا تواریخ۔ اچھا، ایک علاقہ ہے تواریخ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا میں 10 محرم کو مقتل پڑی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں عصر عاشور کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ مجلس ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، مصائب ہوتے ہیں۔ عصر عاشور کی مجلس زیادہ تر یہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر ساتھ میں گزار شاد بھی ہو تو 45 منٹ کی عصر عاشور کی مجلس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جلوس ہوتا ہے، فاقہ شکنی ہوتی ہے، ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے۔ عراق اور عراقیوں کا پیٹرن کیا ہے کہ یہ حرم امام حسین سمیت جہاں کہیں پر بھی عراقی امام بارگاہ ہو، وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، اگر ایران میں ہو، تو آپ کو جانے کا نجفیوں میں یا کربلائیوں کے اندر اتفاق ہو تو 10 محرم کو ان کی روٹین ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ 10 محرم کو جو خطیب ہے، جو مولانا ہے، وہ یہی ممبر لگا ہوتا ہے، یہ حرم ہے تو حرم کے اندر یہاں پر ممبر لگا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ سے کتاب کھولتا ہے، کتاب، اور کتاب میں جو سٹوری لکھی ہے نا کہ 10 محرم کو صبح سے لے کر عصر عاشور تا وقت شہادت امام حسین کیا ہوا، اسے بیان کرتا، اسے کہتے ہیں قصہ استشہاد، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کے واقعات وہ بیان کرتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مقتل، یعنی مقتل پڑھنا۔ وہ باقاعدہ کتاب، یہ نہیں کہ جیسے میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر جو نا پڑھتے، ڈائیلاگس، کیا ہوا، اور واقعاً بات ہی کیا، پتہ چلنا چاہیے نا کہ 10 محرم کو ہوا کیا تھا۔ اب ہم ظاہر ہے کہ 10-15 منٹ مصائب پڑھتے ہیں تو ہم نے مثلا 10 محرم کو امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے، تو 10 محرم کو ہم جو ہے وہ مولا عباس کا ذکر تو نہیں کر سکتے نا، نہیں کرتے، یا حضرت قاسم کا ذکر نہیں ہوگا، یا علی اکبر کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ 10 محرم کو شہادت امام حسین، وہ 10 سے 15 منٹ، تو وہ جو ایک چیدہ واقعات ہوتے ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ اچھا، اب صبح سے لے کر، اگرچہ ہم اس کی تقسیم کار کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم یکم محرم سے لے کر تقسیم کر کے ہر دن ایک شہید کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، لیکن بہرحال مقتل کا یہ ہے کہ وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتے ہیں اور باقاعدہ سے جو پورا قصہ پڑھا جاتا ہے۔ اور عزیز و محترم، عجیب یہ ہے کہ اسی مقتل کے دوران کیفیات طاری ہوتی ہیں، مقتل کے دوران۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقتل کے دوران
اکثر واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں بھی آپ کو اپنا جو ذاتی میں نے مشاہدہ کیا وہ بتاتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بڑا کلپ وائرل ہوا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو. آیت اللہ سید باقر الحکیم شہید جو نجف میں حرم امیر المومنین کے اندر نماز جمعہ کی جماعت کروا کے نکل رہے تھے تو دھماکے میں شہید ہو گئے تھے. آیت اللہ سید باقر الحکیم. اچھا، وہ شہید باقر الحکیم جو ہیں ان کا بھی ایک کلپ ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، کہ وہ مقتل پڑھ رہے تھے 10 محرم کو، اور مقتل پڑھتے پڑھتے ان پر کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے امامہ اتار کر پھینک دیا اور سر پیٹنا شروع کیا بڑی شدت کے ساتھ کھڑے ہو کر. اب ان کے گارڈز ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کی کیفیت جو ہے. اچھا، یہ مقتل کے دوران ہوتا ہے، یہ کئی مرتبہ کئی جگہوں پر ہو چکا ہوا ہے. ایک کیفیت ہے جو طاری ہوتی ہے. اب ایک کیفیت میں آپ کو اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں، اور یہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. 2012 کی بات جو ہے نا وہ ہے، 10 محرم تھی، اور وہ ادھر اسٹوڈیو ہے کربلا ٹی وی کا، اور ایک وہاں پر ہے، اور یہ میوزیم ہے جہاں پر آپ بیٹھے سامنے وہ لکھا ہوا ہے موزہ آستان المقدس حسینی. یہ میوزیم ہے اور اس کے اوپر تبرکات پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کبھی نہیں گئے تو ضرور جائیے گا. وہاں پر جو پرانے زری کے جو شباک ہیں وہ اوپر پڑے ہوئے ہیں، تلوار پڑی ہوئی ہے، وہ سارے تبرکات اوپر ہیں باقاعدہ سے، بڑے پرانے. وہ بہت کوئی فیس بھی نہیں ہے اس کی، ضرور جائیں، جا کر جو ہے نا وہ دیکھیے گا، کچھ آئیڈیا اندازہ ہوگا آپ کو. بہت کچھ پڑا ہوا ہے یہ اوپر جو ہے نا، یہ سارا وہاں تک میوزیم ہے. 10 محرم کو مقتل پڑھی جا رہی تھی، یہیں پر ممبر لگا ہوا تھا، مولانا پڑھ رہے تھے. 2012 کربلا کی بات کر رہا ہوں. اچھا، 10 محرم کو یہ جب یہ رقص توارج والوں نے آنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں اردو اور انگلش میں کامنٹری کرتا ہوں کربلا ٹی وی پر. اور اس کی بھی وجہ یہی تھی، میں نے کہا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پھر آپ کامنٹری کرو. تو اللہ کا شکر ہے میں نے کل بھی اردو اور انگلش میں جو وہ کامنٹری کی تھی، یہی بتانے کے لیے کہ یہ رقصہ توارج ہے کیا نا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھاگ رہے ہیں، یہ مطلب جو ہے حرم کے قریب بھاگتے ہوئے آتے ہیں، وجہ کیا ہے. اچھا، تو یہ میوزیم، اور میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. تقریباً 11:20 پہ مقتل پڑھا جا رہا ہے. 11:20 اوپر جو ہے وہ میوزیم کے اندر جار میں شیشے کے بوتل کے اندر خاک شفا پڑی ہوئی تھی، تربت، مٹی کربلا کی. اب وہ کتنی خالص تھی اس دن پتہ چلا جب جو خطیب پڑھنے والے مقتل پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب وداع عباس پڑھنا شروع کیا 11:20 پہ، تو چیخوں کی آواز آنا شروع ہوئی نا. ہم نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. تو کیمرہ مین کہتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ میوزیم کے اندر رکھی ہوئی مٹی خون بننا شروع ہو گئی ہے. وہ پھر کیمرہ مین دوڑے، انہوں نے کیمرہ لگایا، لائیو دکھایا کربلا نے. 3 دن تک مٹی پڑی رہی، جو آہستہ آہستہ دوبارہ مٹی کی طرف واپس ہوئی. اور پھر شیخ مہدی کربلائی حفظہ اللہ جو کسٹوڈین ہے یہاں کے، انہوں نے کہا کہ اس کو واپس نیچے قبر میں ڈال دو. کب ہوا؟ مقتل کے دوران پڑھتے ہوئے. یہ یہاں پر میوزیم پڑھا ہوا، اور کربلا ٹی وی کو سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا شک کیا ہوتا ہے، یہ تو آج بھی پروردگار دکھاتا ہے آپ کے یقین کے لیے. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ کو رسول خدا نے کہا تھا یہ خاک رکھو اور جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرے حسین کی شہادت ہو گئی ہے. یہ آج بھی کربلا کی خالص مٹی کہیں سے مل جائے تو سرخ ہوتی. آج بھی میں کچھ مومنین کو جانتا ہوں جو یہاں سے تسبیح لے کر گئے 10 محرم کو، وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتی. یہ معجزہ، یہ کرامات ہیں، یہ حقانیت حسین ابن علی کی دلیل ہے. اور آج بھی درخت موجود ہے، اس کی میرے پاس پکچرز پڑی ہوئی ہیں. وہ شار سدرہ سے اگر اندر جائیں تو گلی کے اندر گھر ہے، اس کے اندر درخت ہے. آج بھی محرم کے اندر اس کا رنگ جو ہے سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خشک ہو چکا ہوا ہے. اچھا، اب یہ 10 محرم کو ہی رقصہ توارج کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ سید صالح قزوینی ایک عالم دین تھے، سید تھے، اور وہ مقتل پڑھ رہے تھے. تو مقتل پڑھتے پڑھتے ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، یعنی وہی کتاب کھول کے 10 محرم کو توارج کے اندر اپنا مقتل پڑھ رہے ہیں. ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی تو وہ مقتل چھوڑ کے بھاگے کربلا کی طرف، گھوڑے پر بیٹھ کر آئے. یہاں پہنچے اور زور کی نماز کے بعد دوڑتے ہوئے حرم میں گئے، لبیک کہی، واپس گئے. لوگوں نے پوچھا کہ سید خیریت کیا ہو گیا تھا. اچھا، بائی دا وے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں
اور یہ بھی ضروری ہے بتانا. میں مطلب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے خطبہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اگنور کیوں کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بتانا سمجھانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بعض لوگ جن کو معلومات نہیں ہے وہ پھر الٹا مطلب مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب 10 محرم میں ہمارے ہاں پاکستان میں, ہندوستان اور پاکستان میں, اور اس میں بھی وہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے, تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں اب ظاہر ہے اس کا تعلق کلچر سے, یہ بات ذہن میں رکھیں, میں بار بار انفسائز کر رہا ہوں میرے بھائی, چونکہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں نا تاکہ سمجھ میں آ جائے نا یہ باتیں, یہ بھی ضروری ہیں. 10 محرم کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ امامہ اتار دیں. ہمارے علماء 10 محرم کو شب عاشور سے لے کر پہنتے کوئی امامہ, کبھی دیکھو کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں امامے کا کانسیپٹ پگڑی کا ہے, پگڑی, اور وہ ایک قسم کا نا وہ کہتے ہیں تاج, اور وہ ایک فخر کے ساتھ پہنی جاتی ہے نا. لیکن ظاہر ہے جب کبھی غم ہو کیا ہوتا ہے وہ پگڑی اتار دی جاتی ہے, دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص غمناک ہے, یہ عام روٹین سے. تو ہمارے حکم کیا, 10 محرم کو گریبان چاک کر لو, یعنی گریبان کے بٹن کھلے ہونے چاہیے, آستینیں چڑھا لو, ایسے ہی ہے, اور جناب سر میں خاک ہونی چاہیے. اور علماء ہمارا امامہ نہیں پہنتے, 10 محرم کو ہم نہیں پہنتے, شب عاشور ہم جوتے بھی اتار دیتے, ایسے ہی ہے نا. لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ کلچر ہے, اس میں کسی امام کی کوئی جو ہے نا وہ روایت نہیں ہے, کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا. وہ 10 محرم کو کسی مولانا کی امامے کے ساتھ پکچر دیکھ لیں, نیچے کامنٹ پڑھنے والے ہوتے, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بندگان خدا بی شعور ہو, تمہیں شعور نہیں ہے, سمجھ تو لو پہلے, وہ تمہارا کلچر ان کا کلچر تھوڑی. یہاں پر 10 محرم کو بھی اگر کوئی مولانا امامہ اتارے تو یہاں پر وہ توہین سمجھتے ہیں. یہاں پر مقتل پڑھنے والے مولانا 10 محرم کو سر پہ امامہ رکھ کے مقتل پڑھتے ہیں. یہاں پر شیخ مہدی کربلائی کو 10 محرم کو دیکھو, انہوں نے سر پہ امامہ رکھا ہوتا ہے. آپ کا کانسیپٹ الگ ہے, ان کا الگ ہے. ہمارے یہاں پگڑی کا کانسیپٹ ہے, اور ان کیا پتہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں یہ تاج امامت علی ابن ابی طالب ہے. تو ہم تو ولایت علی کا اعلان کر رہے ہیں. مدینے میں علماء جاتے ہیں امامہ پہن کر جاتے ہیں, رسول خدا کے سامنے سے گزرتے ہیں نا تو بتا کے گزرتے ہیں, یا رسول اللہ 18 ذی الحج کو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا, یہ تاج امامت رکھ کر دنیا کو بتا رہا ہوں, علی کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں. کانسیپٹ ہے نا. تو ہمارے یہاں 10 محرم کو امامہ ریکمینڈڈ, کہاں سے ریکمینڈڈ, کلچر. میری بات کنیکٹ کر رہی ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کسی سے, اپنے بزرگ سے پوچھو, کسی عالم دین سے پوچھو, اسے کہو مولانا یہ 10 محرم کا امامہ کیوں اتارتے ہو, وہ بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے. وہ بتائے گا کہ اس کے معصوم کا فرمان نہیں ہے کہ جو میں نے اگر امامہ پہن لیا تو گناہ کر لیا خدا نہ خواستہ. اب ایران کے اندر جو ہے وہ امامہ یوں رکھا جاتا ہے, یہ بال باہر ہوتے ہیں, اور میں نے بھی ساری زندگی ایسا ہی رکھا ہے, یہاں یوں. یہ کبھی آپ کسی ایرانی کو دیکھیں تو یوں ہوتا امامہ. وہ کہتے ہیں انقلابی کی نشانی ہے, بال باہر ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے نا میں کربلا ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں, تھوڑے سے بال نظر آ جائے تو پیچھے سے کال آتی ہے, مولانا یہ چھپا لیجیے بال نظر آ رہے ہیں, یوں ہونا چاہیے. یہاں پر جو ہے نا وہ بالوں کو دکھانا بے احترامی ہے. مولانا ایسی ہے, یہاں پر کلچر ہے میرے بھائی. اس کا تعلق جو ہے نا وہ اگر آپ کہیں کہ آغا یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ریکمنڈیشنز ہیں, کلچر ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے والی ہیں. اچھا یہاں پر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کالے اور سبز میں فرق کیا ہے. یہ سبز رنگ کی شال لے کے جناب جو ہے شیخ صاحبان بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو بھائی تو نے یہ کیوں پہنا ہوا, اچھا لگا. او بھائی یہ سادات کی نشانی ہے. یہاں پر یہ کالا امامہ سادات کے لیے ہے, سفید امامہ غیر سید کے لیے ہے. یہ سفید جو ہوتی ہے نا شال, یہ سادات پہن سکتے ہیں, سادات کی نشانی ہے. روکنے والا کون ہے آپ کو, جو کرنا ہے کریں. پاکستان میں ہر بندے نے وہ کالا صافہ جو ہے نا لپیٹا ہوتا ہے پگڑی کی طرح. لیکن ظاہر ہے بھائی اگر آپ علم رکھتے ہو تو حوزے کے رسم و رواج کے مطابق کیا ہے, یہ کالا امامہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ سید ہیں. جب کالا امامہ تو یہ سید ہے, اگر سفید امامہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نشانی ہے, وہ سفید اور کالا اور سبز. یہاں پر ایڈیشنلی یہ سید صاحب, مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بخاری صاحب کہ آپ سید ہیں یا نہیں ہیں, مجھے پتا کہ یہ سید ہے اس لیے انہوں نے سبز شال پہنی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے پھر میں جو ہے نا وہ یہ رقص توارث کی بات کو ختم کرتا ہوں.
اب مثال کے طور پر جو ہے نا بات تھوڑی سی خطرناک ہو جائے گی لیکن بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کہہ دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا وہ ظاہر جب جاتے ہیں تو بالکل جو ہے نا وہ پشت نہیں کرتے امام کی زری کو، ایسی ہے نا، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ظاہر کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو، کہتے مولا کو پشت نہیں کر سکتے، بے احترامی ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں میرے مولا کے ظاہر، میرے مولا کے عزادار، میں آپ کی اس ادا پر قربان جاؤں، لیکن میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر حسین کو پشت نہیں کر سکتے نا تو خیال کرنا آج کے بعد اللہ کو بھی کبھی پشت نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو بھی پشت نہ کرنا، جس کے لیے خود حسین ابن علی نے قربانی دی ہے۔ نہیں اسے پوچھو نا کیوں کرے احترام۔ میں ایک بہت بڑے ذاکر کی بات کرنے لگا ہوں، خطیب ہیں، مولانا ہیں، مستند ہیں، میں نے خود وہ کلپ سنا نا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا میں کیسے ان کو سمجھاؤں، بندگان خدا کہاں تک چلے جاتے۔ وہ بڑا سینے کے زور لگا کے کہہ رہے تھے تو میں بتاؤں کہ کربلا میں 2 جماعتیں کیوں ہوتی ہیں، میں حرم سے بیٹھ کر اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ اکثر مومنین پوچھتے ہیں مولانا یہ 2 جماعتیں کیوں ہوتی ہیں، یہاں پر 4 ممبر ہیں، 4 2 نہیں 4، اس زمانے میں 4 ہوتی تھی، ایک یہاں ہوتی تھی، ایک یہ ممبر ہے، اسے ممبر رئیسی کہا جاتا ہے، مرکزی ممبر اسے کہتے ہیں، باب قبلہ کا ممبر اسے کہتے ہیں، یہ ہے ممبر، یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ممبر رئیسی کا مطلب بڑا ممبر ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ممبر رئیسی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرکزی ممبر۔ وہ ممبر ہے دوسرا، وہ ممبر شرازی بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جماعت کروانے والے شرازی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک پیچھے باب الراس کے اوپر، اور ایک اس کارنر میں ہے چوتھا۔ 4 ممبر ہیں یہاں پر۔ کسی دور میں 4 جماعتیں ہوتی تھی یہاں پر، ایک یہاں جماعت ہوتی تھی، ابھی بھی شاید پیچھے کہیں جو ہے نا جماعت ہوتی ہو، لیکن 2 جماعتیں تو کنفرم ہوتی ہیں۔ یہاں پر آیت العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ کی طرف سے خود شیخ مہدی کربلائی جماعت کرواتے ہیں، شیخ احمد الصافی صبح جماعت کرواتے ہیں فجر کی، اور مغرب اور زینان شیخ عبد المہدی کربلائی جو کسوڑی نے وہ کرواتے ہیں یہاں پر اس میں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ آیت العظمہ ظاہر وہ شرازی گروپ جو ان کے ہاتھ میں، یہ ایک ہے۔ اچھا ایک ہی ٹائم پر ہوتی ہے، تھوڑا فرق ہوتا ہے، ایک ٹائم پر ہو رہی ہے۔ اب وہ دلیل دے رہا تھا، اس نے کہا جی کہ ہم اس لیے جماعت وہاں پر نہیں ہوتی، یہاں پر جماعت ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر آپ نے جماعت کی تو آپ کو وہ امام حسین کی ذریعے کو پشت ہو جائے گی، وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جناب بھائی میں نے یہاں پر جمعے پڑھے ہوئے ہیں، خود میں نے پڑھے ہوئے ہیں، وہ دروازہ بند کرتے تھے احترام میں کہ واقعاً خوش نہ ہو، اور اس کے بعد یہاں پر جماعت ہوتی رہی ہے جمعے کی یہیں پر۔ کس نے کہا کہ اب آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ 2 جماعتیں توجیہ کرتے، کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کہ بھئی 4 گروپ ہے، سو what's wrong with it؟ ایران کے اندر امام رضا کے حرم میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں؟ مولا کو 10 کے قریب تو ہوتی ہوں گی جہاں تک مجھے یاد۔ قوم میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں؟ ایک باہر ہو رہی ہوتی ہے، ایک مسجد اعظم کے اندر ہو رہی ہے، ایک پیچھے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ سو واٹ بھائی، لاجسٹکس ہے۔ خام بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ دفاع کے اندر آ کر وہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ انحرافات کرتے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں، دنیا کو یہی تو سمجھاتے ہیں کہ دنیا والوں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم شیعوں کا رخ بھی کسی اور طرف نہیں، خدا ہی کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بہرحال مقتل رغزہ تبارج، سید سے پوچھا مولانا کیا ہوا تھا؟ بس سنیے گا جیسے نے سید صالح قزوینی نے کہا کہ میں مقتل پڑھ رہا تھا تو مقتل پڑھتے پڑھتے میرے کان میں آواز آئی حل من ناصر ینصر، کہ میں نے امام حسین کی آواز سنی تو امام کی آواز پہ لبیک کہنے گیا تھا۔ آپ نے کوشش کی اس آواز کو سننے کی؟ سائنس ثابت کر چکی ہے اس بات کو کہ جو آواز خلق ہو جائے وہ محو نہیں ہوتی، موجود رہتی ہے۔ کیا امام حسین کی آواز یہاں کربلا میں موجود نہیں ہے؟ ہے۔ سننے کی کوشش کی آپ نے؟
کہ مولا میرے کانوں پر مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکے تو توفیق دے تھوڑی سی آواز سن لوں کہ آپ نے کیسے فرمایا تھا حل من ناصر ینصر۔ کہا سید ہم بھی اگلے سال آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کہا چلو۔ اگلے سال سے رغزہ توارث کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ توارث سے آتے ہیں، ظہر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر دوڑتے ہوئے حرم میں آ کر مولا کو کہتے ہیں مولا آپ نے استغاثہ بلند کیا، ہم لیٹ ہو گئے، لیکن آج دنیا کے سامنے لبیک کہنے کے لیے آئے۔ یہ فلسفہ ہے۔ اب آگے چلوں، اس کو اوج کہاں سے ملا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ سید مہدی بحر العلوم، آیت اللہ العظمی سید مہدی بحر العلوم۔ ہمارے دور یعنی مختلف ادوار ہوئے ہیں، اور بعض دور ایسے گزرے جہاں پر تک مرجع ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں 11 مجتہد تو ہیں، کم از کم وہ مراجع اربعہ میں سے 3 تو بھی الحمدللہ نجف اشرف کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس سے ایک دور اضافہ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ قوم میں تقریباً 11 اس وقت مجتہدین ہیں، لیکن کچھ دور ایسے تھے جس میں ایک مرجع ہوتا تھا پوری دنیا میں، اور سید مہدی بحر العلوم کے زمانے کا بھی وہی تھا، اور ان کی ایج بھی کافی ہو چکی ہوئی تھی۔ اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 محرم کو سر پہ امامہ، اور اپنے اصحاب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے حرم سلام کرنے کے لیے، 10 محرم کی زیارت کرنے، عصر عاشور کے قریب۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ توارث والے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلاً و سہلاً۔ انہوں نے دیکھا کہ توارث والے آئے ہوئے ہیں، یہی رغزہ توارث والے آئے ہوئے ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم جو کہ اپنے زمانے کے مجتہد مرجع اور کافی عمر کے تھے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے، جب انہوں نے توارث والوں کو دیکھا نا تو کہتے ہیں کہ سر سے امامہ اتار کے پھینکا، جوتے اتارے، اور ماتم کرتے ہوئے جلوس میں دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے حرم میں آئے، سر کو پیٹا، لبیک کہی، واپس گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آغا آپ اتنی عمر، سید معمم، 10 محرم، مرجع، یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جملہ سنیں گے، کہتے ہیں کہ میں نے توارث والوں کے دوران زمانے کے امام کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، میں کیسے نہ جاتا، میں تو اپنے زمانے کے امام کے پیچھے دوڑ رہا تھا امام کو پرسہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد پھر مومنین نے اور زیادہ شدت کے ساتھ تائید مل گئی نا توارث والوں کی کہ اس میں تو زمانے کے امام بھی حسین حسین کرتے ہوئے حرم میں آتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ نے 10 محرم میں توارث کے جلوس میں شرکت کی ہے۔ عزیزان محترم، آج 11 محرم ہے، اور اگر آپ تصور کی نگاہ سے سوچنے کی کوشش کریں نا، آپ بھی سرزمین کربلا پہ بیٹھے ہیں، اور 11 محرم کو زینب بھی سرزمین کربلا پہ بیٹھی تھی۔ 10 محرم اور 11 محرم میں فرق کیا ہے؟ 10 محرم میں خیمے لگے ہوئے تھے، عباس پہرا دے رہے تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، حبیب موجود تھے، بیویاں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ لیکن 11 محرم کا عجیب منظر تھا، سید سجاد قیدی بنا لیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور ایک چھوٹی سی ننھی بچی بیٹھی تھی جس کے رخسار نیلے تھے، اس لیے کہ عصر عاشور تماچے مارے گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ننھی بچی ہے جو کبھی دائیں دوڑ رہی ہے کبھی بائیں دوڑ رہی ہے، اس کے دامن کو آگ لگی ہے۔ کہا میں نے قریب جا کے آگ بجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا۔ میں نے کہا میں تو صرف آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہا بس دور سے آگ بجھا دو۔ کہا جب میں آگ بجھا دی نا تو کہتی ہے شیخ تیرا شکریہ، تو نے میرے دامن کی آگ بجھائی، اب ایک مہربانی اور کر دے، بس اتنا بتا نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا اے بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میرے دادا علی ہے، میں جا کر بتاؤں گی دادا میرا بابا مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔
سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. بس 2-3 منزلیں میں نے بیان کرنی ہے. عزادارو سنو گے 11 محرم ہے، قیدی بنا کر بٹھایا ہوا ہے، بیویاں بغیر مکنا و چادر کے بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. شہزادی زینب بیٹھی ہے اور بیٹھی دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ سامنے حسین کی لاش پڑی ہے، ادھر عباس کی لاش پڑی ہے، ادھر اکبر کی لاشا پڑا ہوا ہے، ادھر علی اصغر کا لاشا دفنایا ہوا ہے. ایسے یہ نا 11 محرم ہے، شام غریبہ گزر چکی ہے. عزادارو ایک مرتبہ امام سجاد نے 11 محرم کی صبح کیا دیکھا ہے کہ گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہوئی ہے. امام سجاد نے اوپر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ گھوڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، گھڑ سوار آ رہے ہیں. امام سجاد کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ گھڑ سوار اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام سجاد کے کانوں میں آواز آتی ہے. گھڑ سوار پوچھتے ہیں عمر سعد کیوں بلایا ہے؟ کہا تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ جتنے لاشیں پڑے ہیں ان پر گھوڑے دوڑا دو، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرو. عزادارو سنو گے امام سجاد نے دیکھا کہ گھڑ سوار گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لاشوں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے ہیں. کہا سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کی لاش تھی. ایک مرتبہ حبیب کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑے جا رہے ہیں حبیب کی لاش پر اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے. تلواریں نکالی بنی اسد والوں نے اور آ کر عمر ابن سعد کو گھیر لیا. کہا عمر ابن سعد سن، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے لیکن اب حبیب کی لاش کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. اپنے گھوڑوں کو حکم دے پیچھے ہٹ جائیں وائلہ تلواریں چل جائیں گی. عزادارو ایک مرتبہ عمر سعد ڈر گیا. اس نے گھوڑے والوں کو روکا نہیں ہے بلکہ کیا کہا؟ کہا تم حبیب کی لاش کو ہٹا لو. عزادارو حبیب کے قبیلے والے حبیب کی لاش کو اٹھا کر لے گئے. ایک ایک کر کے شہداء کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے. ہر لاش کا وارث آ رہا تھا. جب بھی گھوڑے بڑھتے تھے تلواریں نکل آتی تھی. عزادارو سنو گے کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے امام حسین کے اتنا قریب بیٹھ کے مقتل کے ساتھ بیٹھ کے یا اللہ زینبیہ کے سامنے بیٹھ کے 11 محرم کو مولا نے آپ کو توفیق دی ہے. میں نہیں کہوں گا اپنی آوازوں کو آزاد کرے، میں نہیں کہوں گا بلند گریہ کرے کہ حسین سن لے. سنو گے امام سجاد نے عجیب منظر دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد ساری لاشیں اٹھا لی گئی ہے، بس ایک لاش بچی ہے اور وہ لاش ہے زہرا کے لال حسین ابن علی کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. ساری لاشیں اٹھا لی گئی، ہر کوئی اپنی اپنی لاش اٹھا کے لے گیا. ایک لاش بچی ہے. اب بچانے والا نہ عباس موجود ہے، نہ علی اکبر موجود ہے، نہ حبیب ابن مظاہر موجود ہے اور بے گور و کفن لاشا پڑا ہے. اللہ جانے سید سجاد نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. عزادارو جملے سخت ہیں لیکن مقتل میں لکھے ہوئے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. اب ذرا تصور کریں نا، اب میں یہ نہیں کہتا وہ کس گھوڑے کس نسل کے تھے، ان کے سم کتنے بڑے بڑے تھے، لکھا کتابوں کے اندر کہ وہ گھوڑا کس نسل کا تھا جس پر یہ لعین سوار تھے. لیکن تصور تو کیجئے نا، اتنی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے 10 12 14 گھوڑے. اب ساری لاشیں ہٹ گئی ہیں، ایک مظلوم کربلا کی لاش ہے. ان لعینوں نے بڑی تسلی کے ساتھ ہٹ ہٹ کے بار بار اپنی اپنی مرضی سے انعام کے لالچ میں ایک لاش حسین پر گھوڑے دوڑا دیے. آئے میرے مولا حسین، جسم میں تو کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر زخم نہ ہو. 10 محرم کو تو بڑی تسلی سے حسین کو شہید کیا تھا. کہتے ہیں ایک جگہ 2 زخم لگے ہوئے تھے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. کوئی تلوار کا وار کرتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، جس کو کچھ نہیں ملا وہ پتھر مار رہا تھا، جس کو پتھر نہیں ملا وہ ریت اٹھا کے پھینک رہا تھا. پورا وجود زخمی تھا اور لعینوں نے اس وجود کو بھی نہیں بخشا. بڑی تسلی کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے
نیچے. اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا تھا کہ خاک شفا کی حدود کیا ہے, کہ کہاں سے کربلا سے مٹی اٹھاؤں کہ مجھے یقین ہو یہاں پر خون حسین ہے, کہا جب گھوڑے دوڑے ہیں ان کی سموں کے نیچے حسین کے وجود کے ٹکڑے تھے. جہاں جہاں گھوڑے دوڑتے گئے وہاں وہاں پر حسین کی لاش بھی بکھر گئی اور خون بھی کربلا کی زمین میں شامل ہو گئے. اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. 11 محرم ہے, 11 محرم کو پانی لایا گیا تھا نا, اور پانی لا کے کہا تھا پانی پی لیجئے. بعض تو کہتے ہیں 10 محرم کی شام کو پانی آیا, 11 کو تو ڈیفینیٹلی آیا. جب شہزادی زینب کو پانی ملا نا, شہزادی زینب نے جا کے سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ پانی پی لے. کہا پھپھی اماں پہلے آپ پیجئے پھر بعد میں پیوں گی. عزادارو سنو گے, ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں بیٹی سکینہ, پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑوں کو پلانا ہوتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور چلی مقتل کی طرف. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا ہے پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. پھپھی مجھ سے بھی میرا چھوٹا میں اصغر پیاسا پڑا ہے. اچھا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. بس عزیزانو ایک آخری منزل ہے. پروردگار ہمیں بار بار توفیق عطا فرمانا کہ حسین کی بارگاہ میں پرسہ دے سکے. بس آخری منزل. عزیزانو جانتے ہیں 10 محرم کو صرف ایک لاش ہے جو حسین نے دفنائی ہے, بلکہ یوں کہوں گا جو چھپائی ہے. جب اصغر کی گردن پہ تیر چلا تھا نا تو میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ لاشا علی اصغر تھا. میرے مولا حسین ایک قدم خیمے کی طرف بڑھے, کہا رضن برضا ہے و تسلیم لامرہ. ایک قدم پیچھے ہٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون. 17 قدم ایسے ہی 7 مرتبہ کیا تھا نا. اب میرے مولا حسین نے تصمیم کیا کہ میں اصغر کی ننھی لاش کو دفنا دیتا ہوں, کہیں بے حرمتی نہ کریں. جانتے تھے کہ دشمن کا میلہ ہے. میرے مولا حسین خیموں کے پیچھے گئے, ایک چھوٹی سی قبر بنائی, اور قبر بنا کے میرے مولا نے اصغر کو قبر میں ڈالا ہے. اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ گردن تک میرے مولا نے ریت ڈال دی, اب حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ چہرے پر ریت ڈالے. میرے مولا نے مٹھی میں ریت لی ہے اور چہرہ یوں کر کے مٹھی لے کر خاک اصغر کی چہرے پر ڈال دی, دفنا دیا, چھپا دیا. میرے مولا کو تسلی ہو گئی میرا اصغر بچ جائے گا. عزادارو 11 محرم آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. میں کہوں گا ذرا تصور کر کے ذرا سوچئے گا, 11 محرم علی اصغر کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون ماں ہے علی اصغر کی؟ کہ جب لوگوں نے جہاں سے تبرکات ملے تھے نا تو بیویوں نے اپنے اپنے حصے کے تبرکات اٹھائے تھے. کہتے بی بی نے بھی کچھ اٹھایا تھا, جو اٹھا کر اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیا تھا. بی بی یہاں سے جب مدینہ گئی ہے ساری زندگی جب تک زندہ رہی اس کو چھپائے رکھا, اپنے دامن سے باندھے رکھا. جانتے ہو نا جب بی بی کا انتقال ہوا ہے نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی. جب مادر علی اصغر کا انتقال ہوا کہا یہ جو گٹھڑی چھپا کر رکھی تھی یہ ہے کیا ہے؟ جانتے ہو جب کھولا تو کیا تھا؟ وہ اصغر کے جلے ہوئے جھولے کے ٹکڑے تھے جو بی بی اپنے دامن میں رکھے. اصغر کو جب بھی یاد کرتی تھی تو اسے دیکھ لیتی تھی. یہی بی بی تھی نا جو بیٹھی 11 محرم کو دیکھ رہی ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مقتل ہے. یہاں اللہ زینبیہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, شہزادی زینب دیکھ رہی ہے, امام سجاد دیکھ رہے ہیں, بی بی سکینہ دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ بات چیت شروع ہوئی. کیسے؟ کہا کہ ہم نے تو 72 شہید کیے تھے, یہ جنازے تو 71 ہیں, یہ سر تو 71 ہیں, 72ویں لاش نہیں مل رہی. ایک مرتبہ ایک لعین آگے آیا, اس نے کہا میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا, یقیناً حسین نے وہ لاش چھپائی ہے. عزادارو سنو گے, ایک مرتبہ حکم ہوا نیزے والوں کو بلاؤ. بڑے بڑے نیزے لے کر آئے. ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے, میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے, سید سجاد بیٹھے دیکھ رہے ہیں. شام غریبہ ہو چکی ہے, خیمے چلے ہوئے ہیں, لاشیں پڑے ہوئے ہیں, 11 محرم ہے. ایک مرتبہ عجیب منظر ہے. نیزے والوں سے کہا سرزمین کربلا سے لاش علی اصغر کو نکالو. عزادارو نیزے والے چلے ہیں لاش علی اصغر کو ڈھونڈنے کے لیے. خیموں کو آگ لگی تھی, پتہ نہیں کس خیمے کے پیچھے چھپایا ہے حسین نے. عزادارو ماں نے دیکھا ایک نیزے والے نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس نے زمین میں مارا ہے.
اور جب نظر کھینچا نا تو وہ خالی باہر آیا. ماں نے کہا ہوگا خدایا تیرا شکر ہے میرا اصغر بچ گیا. ایک مرتبہ دوسرے نیزے والے نے ایک اور نیزہ زمین میں مارا. جب خالی واپس آیا کہا ہوگا پروردگار تیرا شکر ہے میرا اصغر بچ گیا. عزادارو نیزے والے ماں کی آنکھ کے سامنے زینب کے سامنے نیزے پہ نیزہ زمین میں مار رہے ہیں. میرے مولا میں کیسے بیان کروں. ایک لعین نے ایک نیزہ زمین میں مارا. جب نیزہ کھینچا ہے لاش علی اصغر اس نیزے کے ساتھ باہر نکلی. اس ملعون نے اصغر کی لاش کو سامنے رکھا اور اپنا ہاتھ ڈالا, ایک خنجر نکالا اور اصغر کی گردن کاٹی. میں کہوں گا مولا آپ چاہتے تھے اصغر کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو. میرے مولا آپ کی مظلومیت اصغر کی 2 شہادتیں ہو گئی. ایک جب تیر لگا من العظم الى العظم ذبح کر دیا اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک, اور دوسرا جب خنجر سے اصغر کی گردن کاٹ دی.